جناب کامران خان صاحب نے پھر لکھا سر کہ جو سابق آئی سی سربراہ ہیں جنرل فیاض حمید صاحب ان مریم نواز کی جانب سے جو ان پر لگے الزامات تھے تو جواب میں مجھے بھیجے گئے میسیجز میں یاد دہانی کروائی 3 نکات پر مبنی جو فیض صاحب نے کامران صاحب کو میسیج بھیجا کہ 2017-18 میں صرف میجر جنرل تھا. میجر جنرل ہاں جی. کیا فوجی ڈسپلن میں تنہا میجر جنرل حکومت ختم کر سکتا تھا؟ دوسرا انہوں نے کہا فوج میں فیصلہ صرف آرمی چیف کا ہوتا ہے. اور تیسرا جو بھی فیصلے وہ عدالتوں نے کیے میں نے نہیں کیے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ ایک یہ نیریٹو ہے نا, تاریخ کے واقعات ہیں, ہم بھی ان میں سے گزرے ہیں اور پوری قوم ان سے گزری ہے. جو کچھ ہوا ہے اب وہ تو ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے, مگر ہمیں مستقبل پہ نظر رکھنی چاہیے. اب مستقبل جو ہے اس سے یاد ہے کہ مستقبل کے لیے سرمایہ کار تاجر پریشان تھے تو فائنانس منسٹر اور آرمی چیف ملے. کل ہمارے پاس وقت نہیں تھا, گفتگو ہو نہیں سکی, اور اس میں کئی معروف بزنس مین تھے. پانچ حضرات کراچی سے تھے, 5 یہاں سے تھے, پنجاب سے محمد علی طبہ تھے, شیر جان محمد تھے, عارف حبیب تھے, فواد مختار تھے, گوہر اجاز تھے, فیصل آفریدی تھے. یہ مطلب عقیل کریم صاحب نہیں وہ نہیں تھے. اچھا. تو حالانکہ پچھلے دور میں سپہ سالار سے ان کی بڑی آنا جانا تھا. یہاں تک میں نے سنا تو وہ آرمی چیف سے ملے. پریشانی تو ہر ایک کو ہے. دیکھیں کراچی کے ساحل پہ تو آپ دیکھیں نا, کنٹینر کتنے کھڑے ہیں, درجنوں نہیں سینکڑوں ہزاروں, اربوں کا جو سامان ہے وہ ہاں ہے, اور کنٹینرز جو خالی نہیں ہو رہے. اب کیسے یہاں سے جہاز کیسے آئیں گے, کیسے لائیں گے پاکستان میں مال. تو پریشانی تو بہت ہے. اب جب پریشانی بہت ہے تو ظاہر ہے کہ پھر پریشان ہو کے پھر دوڑ کے آرمی چیف کے پاس جاتے ہیں. ہونا تو چاہتے وزیر اعظم کے پاس جاتے کہ بھائی ہمیں پریشانی ہے, لیکن وہ آرمی چیف کے پاس پہنچے. لیکن انہوں نے اچھا یہ کیا کہ وزیر خزانہ کو بلایا. یہ ہے وزیر خزانہ ساتھ بیٹھے. اگرچہ فواد چودھری صاحب کو تو بہت ناپسند ہوا, انہوں نے تو ٹویٹ کیا کہ یہ جو ہے یہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں, یہ بزنس مین, ان کو تو اپنی پڑی رہتی ہے. لیکن فواد صاحب کے لیے اطلاع عرض ہے کہ اگر انہیں یاد ہو تو ان کے دور میں تو اس وقت کے سپہ سالار اتنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ چوہے صاحب کو ساتھ بٹھا لیں. کبھی کبھار کچھ محافل میں ضرور بیٹھے, لیکن وہ تو نہیں, کچھ میں بیٹھے, لیکن وہ انڈیویجولی کتنا ملتے تھے, کس کس سے ملتے تھے, یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. وہ تو انہوں نے اجازت دے رکھی تھی نا. اچھا, عمران خان صاحب, یہ پھر مجھے نہیں پتا کہ جو مرضی کریں آپ. یعنی خان صاحب سے اجازت لی تھی. ہاں جی, اچھا, اجازت تھی کہ آپ اپوزیشن کو آپ نپٹیں, بزنس مینوں کو آپ نپٹیں, جو مرضی کریں, بس میرے اقتدار کی حفاظت کریں. تو بات یہ ہے بہرحال آرمی چیف سے وہ ملے, انہوں نے تسلی دی ہے ڈیفالٹ نہیں ہوگا, معاملات درست ہو جائیں گے, آپ پریشان نہ ہوں. اور اب اسحاق ڈار صاحب نے بھی ظاہر ہے اپنی تفصیل بیان کی ہوگی. اب آ جاتے ہیں اصل مدعے پہ. وہ جو انہوں نے کہا کہ خواہش کا اظہار کیا, لیکن میں نے کہا میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا, آپ سرکار کے ساتھ بیٹھیں. سیاستدان آپس میں مل کے طے کر لیں مسائل. بالکل درست بات ہے, سیاستدانوں کو آپس میں مل کر معاملے طے کرنے. یہ تو آپ کب سے کہہ رہے ہیں, لیکن سنتا کون ہے؟ نہ سن. آپس میں بتا دیتا ہوں نا سر, آپس میں تو خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ چوروں کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا. زرداری صاحب کہتے ہیں یہ شخص تو ہے ہی غیر سیاسی, اس سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی. یعنی یہ دونوں کی کیفیات ہیں, تو اس بیچ میں تو ان کے بیچ رابطہ نہیں ہو سکتا. ایسے میں خان صاحب کی جو خواہش ہے, جو فواد چودھری صاحب نے ڈینائی کیا کہ نہیں جی ہم نے کبھی درخواست نہیں کی, چودھری صاحب پارشلی یہاں پہ درست نہیں ہے. وجہ یہ ہے سر, 3 مارچ کو جو صحافیوں سے ملے تو انہوں نے کہا ملنا تو میں چاہتا ہوں لیکن آگے سے اگر کوئی نہ ملے تو میں کیا کروں. پھر جس دن انہوں نے معاف کیا سب کو اور کہا کہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, مفاہمت کرنا چاہتا ہوں, تو وہ کس سے کرنا چاہتے جبکہ سیاسی جماعتوں کہہ رہے تھے یہ چور ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہا. آبویسلی نہیں کی بات وہ کر رہے تھے. اگلے روز یہ اور بات ہے کہ بنی گالہ میں وہ کیونکہ 24 گھنٹوں میں کوئی پیش رفت یا گرین سگنل نہیں ملا تو انہوں نے اپنا بیانیہ بدل لیا. خان صاحب معاف کریں, اس حوالے سے تو ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں. چودھری پرویز رئی صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ, اب چودھری صاحب پریزیڈنٹ ہیں تحریک انصاف کی. تو آپ دیکھیں سیاستدان ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہتے ہیں, اور خان صاحب بھی ایسے ہی الزام لگا رہے ہیں. جو ان کے ساتھ آ جائے وہ درست ہے, جن کا مخالف ہو وہ اس پہ کیڑے ڈالتے ہیں. اور یہ جو خواہش ہوتی ہے ملاقات کی, اس کا ایک ثبوت تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا, ہم نے بڑا ایکسٹینسولی اس ایشوز پہ بات کی تھی جب صدر مملکت مصروف تھے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کی اور خان صاحب کی ملاقاتوں کے لیے جو 2 ہوئی تھیں
جو ہم نے خبر نقطہ نظر میں دی تھی اور بعد میں تصدیق بھی ہوئی کہ ایسا ہوا, 2 ملاقاتیں وہ تو میں بھی دیکھ رہا تھا, کہیں سن رہا تھا میں چینل پر, جو محمد خان بھٹی جو ہیں تفتیشی اداروں کے سامنے انہوں نے جو بیان دیا ہے تو بڑے خوفناک معاملات آ رہے مبینہ طور پر ہے, اس کو ہم نے فالو نہیں کیا. نہیں, اب اگر کوئی کسٹڈی میں لے کے کوئی بیان لیا جاتا ہے, میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی خاص قانونی حیثیت ہوتی ہے. کسٹڈی میں تو جو بھی چاہیں آپ کسی سے اگلوا لیں. بالکل. اچھا وہ بات پوری میں کر لوں کہ جب باجوہ صاحب تھے اور یہ معاملہ ہو گیا تھا, صدر مملکت نے 2 ملاقاتیں جو جن کا احوال ہم نے تفصیلی اس پروگرام میں نشر کر چکے ہیں, اس کے بعد جب نئے سپہ سالار آئے تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں اپنے ذمہ دار ذرائع کی وجہ سے کہ پھر بھی کوشش کی گئی ملاقات کی, جس کا ایک ثبوت تو میں نے خان صاحب کی اپنی جو اظہار خیال ہے اس سے دیا, اور دوسرا یہ ہے کہ اس بیچ لاہور سے اور پنڈی سے 2 بڑے ذمہ دار اور اہم ترین شخصیات جن کا رابطہ تھا ادھر بھی اور ادھر, ان کو بھی یہاں سے یعنی زمان پاک سے انگیج کیا گیا کہ کوئی ملاقات کی سبیل نکالی جائے. صدر مملکت کو بھی انگیج کیا گیا, لیکن صدر مملکت اس اب کے معاملے میں, نئے معاملے میں اس حد تک ان کے پاس اختیار نہیں تھا, یا اس حد تک ان کی فرینکنس نہیں تھی جو پچھلے سپہ سالار کے ساتھ تھی. تو وہ تو کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کر سکے. پھر 2 بڑے ذمہ دار لوگ جو کہ جانے مانے لوگ ہیں, کیا کہا جائے, تاجر بھی نہیں کہا جا سکتا انہیں, سیاستدان بھی نہیں کہا جا سکتا, بس اب معاشرے کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں, ایسا شعبہ ان کا ہے. ان کو انگیج کیا گیا لاہور سے اسلام آباد سے, اور انہوں نے پیغام رسانی کی, لیکن اور پھر وہ پیغام رسانی کا نتیجہ یہ پہنچا کہ سپہ سالار نے اس کا ذکر وزیر اعظم سے بھی کیا. عاصم منیر صاحب تو زاہد خشک ہے نا, تو زاہد خشک جو ہے وہ اس طرح کی تربتر گفتگو تو نہیں ملے گی, نہیں ملے گی جو پہلے ملتی تھی. جو پہلے ملتی تھی وہ اصل میں وہ تو چسکا ہی اور تھا, 7 گھنٹے طویل. ہاں, وہ تو بات یہ ہے کہ لطف آتا تھا نا. اچھا, مجلس کا ایک لمبی مجلس ہے, افطار کر کے بیٹھے اور اذان سحری کے وہ وقت لمبی مجالس ہی تو ان کے گلے پڑی ہوئی ہیں, مختصر رہے ہوتے تو اتنا